أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 142 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر 8واں اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کا ایک قبلہ کوئی نہیں ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کرتے ہیں تو کبھی بیت اللہ کی طرف نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 اعتراضات ہوں گے اس رسالت پہ، اور 9 اعتراضات کے جوابات دیے۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا قریب کچھ بے وقوف کہیں گے کہ کس نے ان کو پیر دیا ہے اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے۔ تو دوسرے پارے کی پہلی آیت فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں، ما واللہم عن قبلتہم، کس چیز نے انہیں پھیر دیا ان کے قبلہ سے، التی وہ قبلہ، کانوا علیہا جس پر یہ تھے، قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، میرا پاک پیغمبر اعلان کیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، وہ اللہ ہی کا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، یہ میرے اختیار میں تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو تم اللہ پہ اعتراض کرتے ہو۔ یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطاً، امتاً وسطاً اے امتاً عدلاً، یعنی ہم نے تمہیں بنایا امت وسطاً، عدل والی، انصاف والی، یا امتاً وسطاً، امت جو ہے درمیانی انصاف والی، متوسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر لگا ہوگا، اور اللہ رب العالمین تمام رسولوں سے سوال کرے گا کہ اے میرا پیغمبر نوح، اے میرا پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور تمام نبیوں سے اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا، تمہیں رسالت دی، تمہیں نبوت دی ہے، آیا تم نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تو سارے نبی کہیں گے اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ لوگوں سے اللہ پوچھے گا، اللہ لوگوں سے سوال کرے گا، ہم بتاؤ ذرا تم تک پیغام پہنچا کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں اللہ ہم تک یہ پیغام نہیں پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کہیں گے اللہ ہم نے پہنچائے لیکن انہوں نے مانا کوئی نہیں۔ یہ جب انکار کریں گے امتی تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس کوئی، نبیوں سے کہیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے پیغام پہنچایا ہے؟ تو انبیاء کہیں گے جی آخری امت گواہ ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے، ہم نے ان تک پیغام پہنچایا۔ تو اللہ فرمائیں گے وہ گواہی دے دے، تو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ گواہی کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ تیرے نبیوں نے تیرا مسئلہ، تیرا پیغام پہنچایا ہے، لیکن ان ظالموں نے انکار کیا، ماننا کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ گواہی دیں گے تو پچھلے امتوں والے کھڑے ہو جائیں گے
اور کہیں گے اللہ یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں ہے، کیسے گواہ بن سکتے ہیں، یہ تو ہزاروں سال بعد آنے والے، ہم تو ان سے پہلے کو یہ تو تھے ہی نہیں۔ تو امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ واقعی ان کے زمانے میں ہم نہیں تھے، لیکن گواہی دو طرح کی دی جاتی ہے، یا تو گواہی دیکھ کر دی جاتی ہے یا گواہی یقین سے دی جاتی ہے، اور ہمیں اپنے دیکھے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا تیرے قرآن اور تیرے نبی کے فرمان پر یقین ہے۔ اور تیرے قرآن نے اور تیرے نبی نے بتا دیا کہ پچھلے نبیوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، لوگوں نے مانا کوئی نہیں۔ تو اتنے میں جب یہ بات کریں گے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی امتیوں پہ گواہ بن جائیں گے کہ اللہ میرے امت والے سچ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا وَيَكُونَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر تو تھا، یعنی جس کی طرف تو نماز ادا کر رہا تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس لیے تبدیل کیا ہے لِنَعْلَمَ أَيْ لِنُظْهِرَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ان میں ینقلب علی عقبیہ کون جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ کام بہت بڑا گراں ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر کوئی گراں نہیں ہے، هدى اللہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے اللہ کی اطاعت، اور یہ ان پہ کیا مشکل ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ نواں اعتراض ہے جی۔ اور وہ نواں اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چلو جی من گنے بر تساں جڑے پہلا قبلہ سا بیت المقدس 17 ماہ جڑے اس در نمازاں پڑھنے رہے وہ ضائع ہو گئی، وہ تو پھر ضائع ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام سے کے بارے میں کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعتراض انہوں نے کیا کہ تمہاری نمازیں وہ تو جو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف پڑی ہے وہ کہاں جائے گی، وہ ضائع ہو گئی، یا اس دوران جو لوگ مر چکے ہیں تو ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی نا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں نماز کو کیا کہا ہے، تو مفسرین نے مانا کہ لیضیع ای صلاتکم، نہیں اللہ کہ تمہارے نماز کو ضائع کر دے۔ یہاں نماز کو اللہ رب العالمین نے ایمان کہہ دیا ہے، اور نماز کو ایمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی سب سے پہلی جو ہے وہ بنیاد نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا نہیں ہے اللہ کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں پر بڑا شفیق بڑا مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا پلٹنا آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، وسن قریب ہم جو ہے فلنولینک ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً قبلہ کی طرف، ترضاها جسے پہ تو آئندہ راضی ہو جائے گا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس پھیر دے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دیا گیا ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ تحویل قبلہ رب کی طرف سے جو ہے حق اور سچ ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو یہ اعمال کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر لے آئیں آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب کا علم دیا گیا ہے، بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہ بعض کے قبلے کی اتباع کرتے ہیں،
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کے خواہشات کی تابعداری کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت نا انصافوں میں ہو جائیں گے۔ اب بات کیا ہے جی، یہاں پھر پیچھے آ جائے پھر، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا پلٹنا آسمان کی طرف۔ تو یہ دو تفسیریں، ایک جمہور علماء نے جو تفسیر کی وہ یہ ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، فرماتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں ادا کر رہے تھے، پھر تحویل قبلہ یہ بیت المقدس کی طرف جو ہے نا حکم آیا۔ پھر جب بیت المقدس کی طرف حکم آیا تو اللہ کے رسول بار بار جو ہے نا وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور چاہت یہ تھی کہ اللہ کب حکم بدلے گا کہ بیت اللہ کی طرف نمازیں ادا کریں گے۔ ایک تو یہ قول ہے، اور دوسرا ہے حضرت مولانا رئیس المفسرین حسین علی الوانی رحمہ اللہ، پھر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قد نرا تقلب، یہ تقلب جو ہے باب تفاعل سے ہے، تقلب کا مطلب ہوتا ہے پریشانی سے چہرہ موڑنا آسمان کی طرف، ٹھیک ہے نا، چہرہ پلٹنا پریشانی کے عالم میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان تھے، کیونکہ جب تحویل بیت المقدس کی طرف حکم آیا تو اس وقت پہلے ابتداءً تو آپ نہیں چاہ رہے تھے، آپ کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ ہی قبلہ ہو، لیکن جب آپ پھر مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، اور 17-18 مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کی، تو اس کے بعد اللہ کے رسول پریشان ہو کر اوپر دیکھتے تھے کہ جو یہودی ہمارے قریب آ چکے ہیں، اگر اب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو یہ ہم سے دور ہو جائیں، کیونکہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ پریشان تھے کہ کہیں اب یہ حکم نہ آ جائے، کیونکہ یہ تھوڑے سے قریب آئے ہیں، اور اگر ایک دم حکم آیا بیت اللہ کی طرف قبلہ کی تو یہ ہم سے کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اور اس پہ وہ قرائن ذکر کرتے ہیں آگے، وجوہات، وہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ایک تو تقلب ہے، یہ پریشانی کے لیے، اور آگے اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف کہ آئندہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہاں، تو آئندہ آپ کیا راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پریشان تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آئندہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ جیسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی جو پہلی تفسیر کی ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ آپ پسند کرتے تھے، چاہت تھی کہ بیت اللہ کی طرف ہو، تو یہاں اللہ نے وہ نہیں فرمایا جو آپ پسند کرتے ہیں، بلکہ فرمایا آپ ابھی پریشان ہیں، آئندہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو واقعی ایسے ہی ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، میرا پیغمبر اگر آپ ان کے خواہشات کی تابعداری کریں، تو یہ کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ یہ یہود ہمارے ساتھ رہے اور یہ ہمارے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلے کو مان جائے، اب اگر قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی تو آپ جو ہے نا اس وقت ناانصافوں میں ہو جائیں گے۔ تو بات سمجھ آ گئی جی۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ وہ 3-4 قرائن ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب آپ پریشان تھے کہ بھائی یہ قبلہ تبدیلی کا حکم اب نہ آ جائے کہیں، ہاں ابتداءً جدھر حدیث میں ہے کہ آپ پریشان تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، وہ ابتداءً دور ہے، جب قبلہ تبدیل ہو گیا بیت المقدس کی طرف اس وقت آپ پریشان تھے کہ نہیں بیت اللہ ہونا چاہیے، لیکن جب آگے 16-17 مہینے گزر گئے تو آپ پھر پریشان اس وجہ سے تھے کہ کہیں اب حکم نہ آ جائے کہ قبلہ تبدیل کر دو، کیونکہ یہود ہمارے کیا ہو گئے، قریب ہو گئے۔ تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں۔ 100 بچوں کو کھڑا کر دو نا، ایک رو جائے بچہ نا تو ماں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اپنے بچے پہچان، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح یہ اس نبی کو جانتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں ایک فریق جو ہے گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ حق چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، الحق من ربک،
اور حق اور سچ تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس تو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 148 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک امت کے لیے ایک قبلہ ہے۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک امت اس سے مراد ہے، اور وجہتن یعنی طرف، قبلہ، تو ہر ایک امت کے لیے ایک قبلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی طرف وہ منہ کر کے اپنی عبادت کرتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارا بھی قبلہ ہے، تمہیں اللہ کا جو حکم ہے اس کو مان لو اور اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، کیونکہ جو جس قبلہ کی طرف بھی رخ کر کے عبادت کرتا ہے، اور جو تو جہاں کہیں بھی ہو تو تمہارا رب اسے کیا کر دے گا، اکٹھا کر دے گا اور لے کے آ جائے گا، جو جہاں پر بھی ہو۔ تو اس لیے ان جھگڑوں میں پڑھنے کے بجائے تم اللہ کے حکم کو مان لو۔ تو فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک قبلہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں سب کے سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حیث، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، ومن حیث خرجت، اور جہاں سے تو نکلے، فول وجهك شطر المسجد الحرام، بس اپنا چہرہ موڑ لے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اور جہاں سے تو نکلے اپنا چہرہ کر شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پہلے عام انفرادی حکم تھا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اب تمام لوگوں کے لیے خطاب ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو موڑ لو مسجد حرام کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر جو ہے نا کوئی دلیل، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تام کر دوں۔ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا، جس طرح میں نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے اور اپنا رسول تم میں مبعوث فرمایا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے تمہارے اوپر میری آیتیں۔ وَیُزَکِّیکُم، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ، اور تمہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے۔ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں سنت کا علم دیتا ہے۔ وَیُعَلِّمُکُم مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھاتا ہے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْکُرُونِی اذْکُرکم، بس ان لڑائیوں میں پڑھ کر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ فَاذْکُرُونِی، مجھے یاد کرو، اللہ فرماتے ہیں اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرے شکر گزار بن جاؤ، میرے ناشکر نہ بنو۔ فَاذْکُرُونِی اذْکُرکم، مجھے یاد کرو تم مصیبت میں، خوشی میں، اذکرکم، میں تمہیں مصیبت میں یاد کروں گا۔
یا فذکرونی، مجھے یاد کرو دنیا میں، اذکرکم، میں تمہیں قیامت والے دن یاد رکھوں گا۔ کئی سارے معنی مفسرین نے کیے۔ وشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے شکر گزار بن جاؤ، میرے نہ شکر نہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں سے کہ جب آپ مسئلہ بیان کریں گے، آپ اپنے قبلے کی پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کے ساتھ لڑائیاں بھی ہو سکتی ہے، لڑائیوں میں آپ قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بس بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہو لمن، ان کے لیے، یقتل فی سبیل اللہ، اموات، جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کا شعور کوئی نہیں، تمہیں ان کا شعور کوئی نہیں۔ مولوی کہتے ہیں ہمیں شعور ہے جی، وہ زندہ ہے، کیسے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کیفیت بھی۔ اچھا، اللہ نے فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کا شعور کوئی نہیں ہے۔ وہ کس طرح زندہ ہے؟ ان کی زندگی دنیا والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس زمینی قبر والی نہیں ہے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخروی زندگی ہے، اور وہ برزخی زندگی ہے۔ اس لیے قرآن نے خود کہا یقتلو، یہ تو کسی اور نے نہیں کہا نا، یہ تو قرآن نے خود کہا ہے، لمن، ان کے لیے، یقتلو، جو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے نہ کہو۔ اور ہم کیا تفصیل کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قرآن نے کہا مرد، شہید کو مردہ نہ کہو، جبکہ شہید کی بیوی سے نکاح کر دی جاتی ہے، شہید کے مال تقسیم کر دیے جاتے ہیں، شہید کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ جو زندہ ہوتے ہیں اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، یا جو زندہ ہوتے ہیں اس کی بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، یا اس کے مال کو کوئی تقسیم کر سکتا ہے؟ بھائی بات سمجھ نہیں آتی ہے، اس لیے تو سوال کیے۔ صحابہ کرام تو شخصیات ایسے تھے، ان کے ذہنوں میں ایسے سوالات اللہ ڈال دیتا تھا کہ 1400 1500 سال کے بعد، بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ اب اگر وہ سوال نہ کرتے تو مسئلہ حل ہوتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قرآن نے تو کہا ہے کہ عورت کو مردہ نہ کہو، جبکہ وہ اس کی بیوی سے نکاح کر دیا جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ جواباً اللہ کے رسول نے فرمایا جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ رب العالمین شہید کے ارواح کو، شہداء کے ارواح کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرندے بن جاتے ہیں، نہیں، وہ سبز پرندے ان کے لیے سواری بن جاتے ہیں، سبز پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تسرح فی الجنت حیث شاءت، وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، گھومتے ہیں، حیث شاءت، جہاں چاہتے ہیں، وہ جدھر چاہتے ہیں جنت میں کیا کرتے ہیں؟ سیر کرتے ہیں۔ اور شام کو عرش معلیٰ کے نیچے ان کے مکانات بنے ہوتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے؟ بار بار اللہ سوال کرتے ہیں، 3 مرتبہ سوال کرتے ہیں، اللہ کیا چاہیے بتاؤ؟ وہ کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہر چیز تو ہمیں میسر ہے۔ لیکن جب اللہ تیسری مرتبہ سوال کریں گے تو قالو، یہ کہیں گے، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن، اے اللہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہماری ارواح کو ہماری دنیا والی بدنوں میں واپس بھیج دے، تاکہ ہم پھر تیرے راستے میں لڑ کر شہید ہو جائیں۔ جب یہ ارمان ظاہر کریں گے تو اللہ فرمائے نہیں نہیں، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری روحیں دنیا میں واپس چلی جائے۔ اور مولوی کہتے ہیں جو ہی مر جاتے اور قبر میں رکھ دیا جاتے واپس آ جاتے ہیں۔ بدائع الثنایا کتاب ہے، اس میں امام کسانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اما شہید میت فی احکام الدنیا، شہید دنیا کے احکام میں مردہ ہوا کرتا ہے، یعنی ان کی بیوی سے نکاح کر دیا جاتا ہے، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کے مال تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ وحی فی احکام الاخرہ، اور اخروی اعتبار سے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا۔
تو فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور کوئی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ ہر چیز کے ذریعے، من الخوف خوف کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے، آزمائشیں بہت آئے گی، کبھی خوف آئے کبھی بھوک آئے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی کے ذریعے بھی، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ وہ لوگ کہ جنہیں جب مصیبت پہنچ جائے، قالوا تو کہتے ہیں انا للہ ہم بھی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ یہ تین انعامات ذکر کیے جو صبر کرنے والے، ٹھیک ہے نا، صبر کرنے والے لوگوں کے لیے ماسٹر صاحب تین انعامات ہیں۔ فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم صلوات ان کے لیے شاباش ہے، من رب ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت مہربانی ہے دوسرا انعام، وَأُولَئِکَ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہے، یہی ہدایت والے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، 9 اعتراضات میں نے بتائے تھے کہ اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، دوسرے حصے میں سورہ بقرہ آگے، اور ان میں سے ایک یہ ہے، 9واں اعتراض یہ ہے کہ بھائی ہم آپ کو نبی نہیں مانتے کیونکہ ہمیں شرک سے منع کرتے ہو کہ بھائی مزارات کی طواف نہ کرو، اور خود جو ہے نا صفا اور مروہ کی طواف کر رہے ہو۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو شاعر اللہ میں سے صفا مروہ، اس کی طواف شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ تو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما یہ کہ اس ان دونوں کا طواف کرے، سعی کرے، ومن تطوع خیرا اور جو کوئی نیکی کا کام کرے بہت بہتر ہے، فإن اللہ شاکر علیم پس بے شک اللہ شاکر قدردان علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات قرآن میں سے، یعنی قرآن بینات واضح دلائل سے قرآن مراد ہے، والہدا اور سنت رسول، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب بعد اس کے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کتاب میں بیان کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ چھپاتے ہیں قرآن کو، سنت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے تو بیان کر دی کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، یعنی تمام لوگ بھی لعنت کرتے ہیں اور اللہ بھی۔ تو اتفاقی اگر کوئی لانتی ہے تو وہ مولوی ہے جو قرآن و سنت کے مسئلے کو چھپاتا ہے، اور اس پہ قرآن شاہد ہے، یہ متفقن علیہ لانتی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہوں اور لوگ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، تو اللہ کی لعنت اور لوگوں کی لعنت، یہ متفقن علیہ لانتی ہوتا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور بیان کر دیا مسئلہ، فاولئک یہی لوگ اتوب علیہم کہ اللہ ان پہ اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ مہربانی کروں گا، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ یہ عالم کے توبہ کی 3 شرطیں بیان کی ہے، ایک ہوتا ہے جاہل کا توبہ، جاہل کے توبے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آئی ہے تیسرا پارہ ہے، بالکل آخری صفحہ ہے، یہاں عالم جاہل کے توبے کا ذکر کیا، تیسرے پارے کا بالکل آخری صفحہ ہے، فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 89 ہے، فرمایا الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر دی ہے، فان اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ غفور بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ صرف 2 شرطیں کیوں بیان کیے؟ کیونکہ یہ ممبر پہ بیٹھتا نہیں ہے، اس نے بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، تو صرف یہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے، جاہل اس کی توبہ ہو گئی ہے، اور عالم کی توبہ ایک ہوتے جاہل کی اور ایک عالم کی، تو عالم کی یہ توبہ ہے، یہ 3 شرطیں ہیں اس کی،
جاہل کی 2 شرطیں، عالم کی 3، کیونکہ یہ ممبر پہ بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر دی ہے، وہ بینوا، اور جس ممبر پہ مسئلہ چھپایا ہے پیٹ کے خاطر یا کوئی اور مصلحت کے خاطر، وہ بینوا، ادھر جائے اور ادھر مسئلہ کھول کے بیان کرے کہ میں نے غلط کیا ہے، تمہارے ساتھ غداری کی ہے اور مسئلہ اصل یہ ہے۔ وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان پہ میں مہربانی کر دوں گا، ان کے توبہ قبول کر دوں گا۔ اور ایک ہے منافق کی توبہ، یہ عالم کے توبے سے بھی آگے ہے۔ یہ اس کے توبے کی کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ منافق ذرا زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، تو یہ سورۃ نساء آیت نمبر 146 سے 5واں پارہ ہے، سورہ نساء آیت 146 پارہ نمبر 5 دیکھیں جی۔ اللہ اکبر، اس کی توبہ کی جو ہے نا، فرمایا ان المنافقین، چوتھا، یہ 5واں پارہ بالکل آخری ہے، وہ تیسرے پارے کے آخری صفحے پہ جاہل کی توبے کا ذکر ہے، یہ 5ویں پارے کے بالکل آخری صفحے پہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ کافروں سے بھی نیچے درجے میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، فی الدرک الاسفل من النار، نیچے درجے میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، دوسری بات، اور اصلاح کر دیے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گئے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور منافقت نکال دیے دل سے، اور اللہ کے دین کو جو ہے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یہ اخلصو، اخلاص بھی پیدا کریں گے، یہ ایک اضافی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ کہ منافق چونکہ اندر کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا نا، گند اندر ہوتا ہے، تو یہ اخلاص پیدا کرے گا دل میں، یہ نہیں کہ پھر بھی اسی طرح منافقت میں پڑا رہے گا۔ تو جاہل کے توبے کی 2 شرطیں وہ بھی آپ نے سن لی ہیں، ٹھیک ہے نا، تیسرے پارے کے آخری صفحے پہ، اور عالم کی 3 شرطیں وہ آج کے سبق میں آپ نے سن لیے، اور منافق کے توبے کی یہ 4 شرطیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی لوگ ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو یہ تینوں شرطیں آپ نے قرآن کریم سے دیکھ لی ہے۔ تو یہاں عالم کے توبہ کی 3 شرطیں بیان کی، وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور بے شک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور ملائکہ کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، اور یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑیا بنانے والا، کوئی بنی بگاڑنے والا، الا هو الرحمن الرحیم، مگر وہی ہے الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک